بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی سورۃ نساء کی ایک آیت کی ذیل میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگی تو اس نے ایک بچی پیدا کی، تو اس عورت نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ ملازم باہر نکلا، دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ آدمی ملازم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکی یا لڑکا؟ اس ملازم نے اسے جواب دیا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، سن، یہ لڑکی جو پیدا ہوئی ہے 100 آدمیوں سے زنا کرے گی، پھر اس عورت کے ہاں جو شخص ملازم ہے اسی سے اس لڑکی کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ وہ ملازم اس اجنبی کی بات سن کر وہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری سے اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور پھر اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس لڑکی کے ماں نے اپنی بچی کا یہ حال دیکھ کر بچی کے پیٹ میں ٹانکے لگا دیے اور بچی کا علاج شروع کر دیا۔ علاج سے نہ صرف وہ لڑکی بچ گئی بلکہ اس کے زخم بھی بھرنے لگے۔ اب ایک مدت گزر گئی، ادھر یہ لڑکی جوان ہو چکی تھی جو دیکھنے میں بڑی حسین تھی۔ وقت کی ستم ظریفی کے بدچلنی میں پڑ گئی۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں دوسرے شہر چلا گیا تھا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم جمع کی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ملازم اپنا سارا مال و دولت سمیٹ کر پھر اسی اپنے گاؤں میں واپس آ گیا۔ مال و دولت کی فروانی تھی۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور گاؤں میں جو بہت حسین و جمیل عورت ہو اس سے میرا نکاح کروا دو، تمہیں منہ مانگے قیمت ملے گی۔ وہ بوڑھی عورت گئی، چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی۔ بوڑھی عورت نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جو اس لڑکی نے منظور کر لیا۔ نکاح بھی ہو گیا اور وہ لڑکی رخصت ہو کر اس کے ہاں آ کر رہنے لگی۔ تھوڑا وقت گزرا تو دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن باتوں باتوں میں اس لڑکی نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کیسے آ گئے؟ جس پر اس آدمی نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا اور وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اب اتنے عرصے کے بعد یہاں واپس آ گیا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا، جس بچی کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے زخم کا نشان بھی دکھا دیا۔ اس سے کہنے لگا، جب تو وہی لڑکی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو 100 آدمیوں سے پہلے مل چکی ہے، یعنی زنا کر چکی ہے۔ اس لڑکی نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں۔ اس آدمی نے کہا، مجھے تیری نسبت ایک اور بات بھی معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ یہ سن کر لڑکی حیران اور پریشان ہو گئی۔ اس آدمی نے کہا کہ خیر، کیونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا اور پختہ محل تعمیر کروا دیتا ہوں۔ اس محل میں تو رہنا تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ اس آدمی نے اپنی بیوی کے لیے ایک ایسا ہی محل تیار کروایا اور یہ دونوں اس محل میں رہنے لگے۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس آدمی نے کہا، دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی ہے۔ عورت بولی، اچھا تو یہ میری جان لیوا ہے، اس سے پہلے کہ یہ میری جان لے میں اس کی جان لے لوں گی۔ اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس مکڑی کو زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ نوکر اس مکڑی کو پکڑ کر اس عورت کے پاس لے آئے۔ اس عورت نے مکڑی کو زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے مکڑی کو کچل ڈالا، جس سے مکڑی کی جان نکل گئی، لیکن اس کے کچلنے سے مکڑی میں سے پیپ نکلا تو اس کا ایک قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان چپک گیا۔ جب مکڑی کا زہر چڑھا تو پیر سیاہ پڑ گیا۔ آخر کار اسی کی وجہ سے وہ عورت مر گئی۔ عزیز دوستو، بے شک موت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا ہمیں برے اعمال سے بچ کر موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ برے اعمال سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے سے انسان برے عمل کرنے سے بچ جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔